میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے شعار جو ہیں، مسلمانوں کی جو اسلام کی علامات چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے بے فام کے خانہ میں اپنا مذہب اسلام نہیں لکھ سکتے، اور وہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اور مسلمانوں کی علامتی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ یوز نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ کوئی ایک دن میں یا بیٹھے بٹھائے نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ قربانیاں دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے قربانی اسی معاملے میں دی جاتی ہے جو بہت حساس ہو، جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہو، اور ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نکال دیا جائے تو اسلام کی کوئی بھی چیز بچتی نہیں، اور یہ متفقہ عقیدہ پوری امت کا ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور ملال کے بعد سب سے پہلا جو امت کا اجماع ہوا، جس عقیدے پہ، جس نظریے پہ، جس سوچ پہ امت اکٹھی ہوئی، اور امت نے سب سے پہلا اجماع جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں کیا، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ عقیدہ ختم بولیے نبوت، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھا تھا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے تو دین کا تحفظ ہوتا ہے، ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ دیا جائے یا اس میں سستی کی جائے تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خود سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو اسلام کی طرف سے جہاد کیے گئے ان میں کل جو شہداء ہیں سارے غزوات ملا کے ان کی تعداد 259 ہے۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، سارے جتنے بھی غزوات ہیں ان سب میں حضور کے دور میں جتنی قربانیاں ہوئی کل تعداد کتنی تھی؟ 200 جی 59 200 مجھے پتہ ہے ڈالر مہنگا ہو گیا، لیکن 259 کی گنتی تو مہنگی نہیں ہوئی نا، کل تعداد کتنی تھی؟ 259۔ لیکن ختم نبوت کے لیے پہلے غزوے میں، پہلی جنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جو پہلا لشکر انہوں نے بھیجا حضرت اسامہ کی معیت میں، پھر دوسرا حضرت شرجیل کی، اور تیسرا حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہم اجمعین، کل تعداد 1200 ہے۔ صرف ختم نبوت کے عقیدے کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ حضور کے پورے دور میں کتنے ہوئے؟ 259 ہوئے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو شہادتیں پیش کی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی جنگ میں کل 1200، جن میں سے 750 وہ صحابہ تھے جو سارے کے سارے قرآن کے حافظ، قاری اور عالم تھے، 750، جن میں سے 70 صحابہ بدری صحابی تھے، وہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، سب سے پہلے غزوے میں حصہ لیا،
آپ خود سوچئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو 750 صحابہ نے قربانی دی ختم نبوت کے لیے، جو سارے کے سارے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین تھے، فرمایا دن کو وہ فرشتے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دن کو جب ہم دیکھتے تھے گھوڑے کی پشت پہ سواری کر کے وہ جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے، فرمایا فرشتے نظر آتے تھے، اور رات کو ہم دیکھتے تھے تو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے رب کو راضی کرنے میں نظر آتے تھے۔ یعنی دن رات ان کی عبادت میں گزرتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ حضور کے دور میں صحابہ کرام نے جتنی قربانی دی اس سے زیادہ قربانی صرف ختم نبوت کے لیے دی گئی کہ مسلمہ کذاب بدبخت نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ اور جب پتہ چلا صحابہ کرام کو تو سب سے پہلے حضرت حبیب بن زید کو بھیجا گیا، جاؤ اس کو دعوت اسلام دو، گمراہ ہو چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آدمی ایسے آئیں گے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو لوگوں کو بتائیں گے بھئی ہم نعوذ باللہ نبی ہیں، لیکن سارے کے سارے دجال ہوں گے، سارے کے سارے کذاب ہوں گے۔ اب 29 میں سب سے پہلے یہ 2 بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو 2 آدمیوں نے اعلان نبوت کیا تھا، ایک اسود انسی اور دوسرا یہ مسلمہ کذاب۔ مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید جاتے ہیں اور جا کے اسے دعوت اسلام دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ جو تم نے دجل فریب شروع کیا اس کو چھوڑ دو، آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بدبخت نے کیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور جو حواری تھے نا ان سے کہنے لگا حبیب کے جسم کو ٹکڑے کرو، ایک ایک ٹکڑا کرو۔ انگلی کاٹی گئی، یہاں سے کاٹی گئی، پھر ادھر سے کاٹی گئی، پھر ایک انگلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اللہ اکبر۔ جب جسم کا کوئی بھی عضو کاٹا جاتا پھر پوچھتا بتاؤ حبیب مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بدبخت پہلے سے زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، آخری نبی میرے آقا ہیں، آخری نبی میرے آقا ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارا سارا جسم کٹوا دوں گا۔ فرمایا تو سارا جسم کٹوا دے، میری ایک ایک بوٹی سے اعلان ہوگا، ایک ایک بوٹی بول بول کے کہے گی آخری نبی آمنہ کے لال ہیں، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، میں تجھے نہیں مانتا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام ہر دور میں مظلوم ہے۔ جو اسلام کا نام لینے والے اسلام سے دور ہیں، اندر عقیدہ باطل ہے، وہ ہر دور میں ظالم رہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، لیکن اسلام نے کبھی کسی پہ ظلم بولیے کبھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اسلام کا دشمن اگر اس کے در پہ آ جاتا ہے، اسلام کے رہبر نے، مسلمانوں کے قائد نے بتا دیا اسے معاف کر دیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جانی دشمن تھے سب سے پہلے جو مکہ سے نکالنے والے، حضور کو اللہ نے فتح دی تو سب کے لیے اعلان معافی کر دیا، فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ مسلمہ اس نے لشکر تیار کیا، 22,000 لوگ تیار کیے، اور آپ کو پتہ ہے جو ایسے باطل عقائد والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پذیرائی بڑی ملتی ہے، پذیرائی بڑی ملتی ہے، اور جو باطل قوتیں ہوتی ہیں نا وہ انہیں فوراً اٹھا لیتی ہیں، ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہیں۔ دیکھتے نہیں پاکستان میں جو بندہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، جو بندہ کچھ غلط بکواس کرتا ہے، ایجنسیاں اسے اٹھا نہیں لیتی، میڈیا اسے کوریج نہیں دیتا، اسے فوراً باہر سے آفر نہیں آ جاتی آ جاؤ بھائی۔ تو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف پبلسٹی کے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذاتی منفعت کے لیے یا بیرون ملک جانے کے لیے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا
کہ یہ بکواس ہمیں کتنا مہنگا پڑے گا، دنیا عارضی ہاتھ میں آ جائے گی لیکن ہمیشہ کے لیے ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس نے 22,000 کا لشکر تیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور فرمایا جاؤ بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کرنی ہے، جڑ سے اس کو کاٹنا ہے۔ 12,000 صحابہ کرام گئے، اور جس میں نے آپ کو عرض کیا ہے پہلے کہ 1200 جن میں سے شہید ہوئے، جن میں 750 حافظ قرآن تھے، 70 صحابہ وہ تھے جو بدری تھے، انہوں نے جا کے اس کے ساتھ جنگ کی۔ حتیٰ کہ جو وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، فتح مکہ کے دن مسلمان بھی ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے رو رو کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جس طرح تیرے نبی کا محبوب چچا مجھ سے شہید ہو گیا تھا، یا اللہ تیرے نبی کا یہ جو دشمن ہے نا، آج مجھے توفیق دے کہ میں اس کو قلع کما کر سکوں، اس کو فی النار و سقر کر سکوں۔ فرمایا اللہ نے پھر مجھے توفیق دی کہ وہ بدبخت جس نے اعلان نبوت کیا تھا، میں وحشی نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اور خواب میں پھر حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا وحشی میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ پھر اس کے بعد اسود انسی تھا، اس بدبخت نے بھی اعلان نبوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل کرتا ہے اس بدبخت کو جس نے جھوٹا اعلان نبوت کیا ہے، اس کو بھی کوئی ٹھکانے لگا دے۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے ہیں، حضور تک خبر پہنچی کہ حضرت فیروز دہلوی نے اسود انسی جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیروز کو اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیا، ہمیشہ کے لیے فیروز کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو اسود انسی ہے، اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے راہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک سچے مسلمان تھے جن کا نام تھا ابو مسلم خولانی، اس کو اس نے قید کر لیا۔ جب قید کیا گیا، اس کے سپاہیوں نے قید کیا تو کہا بھائی اس کو لاؤ جو مسلمان ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے بھائی تم میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اللہ کا نبی؟ فرمایا ہاں مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی اللہ کا نبی مانو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا تجھے اللہ کا نبی کیا، تجھے میں انسان بھی نہیں مانتا۔ جو اللہ کے نبی کے بعد اعلان نبوت کرے، اللہ کے نبی کے بعد اپنے آپ کو اس اتنے بڑے منصب پہ فائز کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، پر میں اس کو انسان بھی نہیں میں مانتا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو سپاہیوں سے کہا اٹھاؤ اس آگ میں پھینک دو۔ آگ جلا کے پھر فاتحانہ نظر سے دیکھتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی کے چہرے پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا سامنے آگ ہے، آگ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آگ سے بھی ڈر نہیں لگتا، سوائے اپنے رب سے کسی اور چیز سے ڈر۔ بولیے ناراض تو نہیں ہو گیا گھر سے؟ بول لیں، کبھی کبھی ختم نبوت کا مسئلہ یا کوئی ایسا حساس مسئلہ ہو بولا کریں، اپنے ایمان کا اظہار کیا کریں۔ فرمایا جس وقت ہم نے رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہمیں آگ سے ڈر، کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اٹھایا آگ میں پھینکا، آگ ساری کی ساری جل رہی ہے اور حضرت ابو مسلم خولانی بیچ میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے جتنے حواری تھے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے غضب ہو گیا، آگ کا کام ہے جلانا لیکن اسے جلا نہیں رہی، یہ تو بیچ میں بیٹھ کے آخری نبی پہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا درود پڑھ رہا ہے۔
اس کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں، فرمایا جلدی کرو اسے اٹھاؤ اور اپنے ملک سے نکال دو، اس سے پہلے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے، سارے کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن جائیں گے۔ اب یہ نکلتے ہیں یمن سے، گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں، باہر نکل کے سیدھے مدینہ طیبہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھا باہر ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، گھوڑے سے اترا ہے اور آ کے سیدھا اس نے سنتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر پاس بیٹھے جا کے کہنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا ابو مسلم خولانی ہو؟ خاموش ہو گئے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی بتاؤ تو صحیح نا، یمن میں وہ جو اسود انسی نے آگ جلائی ہے اس میں جو بندہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو یہ ان کی کنیت تھی ابو مسلم خولانی، نام اصل تھا عبداللہ بن ثوب۔ کہنے لگے اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ کہا تم وہی ہو نا؟ خاموش ہو گئے، چہرہ نیچے کر لیا۔ حضرت عمر نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا، پیشانی پکڑی، فرمایا تم دیر سے آئے ہو، رات کو سارا ماجرا میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے۔ فرمایا تجھ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، اور پھر بازو سے پکڑ کے فجر کی نماز میں اپنے پاس کھڑا کیا، اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اس کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ اب دائیں حضرت عمر بیٹھے ہیں، بائیں حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، بیچ میں اسے بٹھایا اور حضرت عمر نے اعلان کیا لوگوں دیکھو جس آنکھ نے آج دیکھنا ہے، وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی تھی، اللہ نے حضور کے اس غلام کو بھی اسی طرح آگ سے بچایا ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس بندے نے حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانی دی۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سب کو بتا دیا کہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے کہ دنیا کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی، آخرت کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ اور یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں 100 آیات ایسی ہیں، 100 آیات جن میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، اور سینکڑوں احادیث میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلا صفحہ آپ قرآن پاک کا پڑھتے ہیں، جس میں پڑھتے آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ میں ایمان لایا اس پر کہ جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا قرآن، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پہ، اور جس وقت ساری پہلی کتابوں کا اعلان کر لیا اس کے بعد یہ نہیں فرمایا من بعدی کا، اس کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی، نہیں، انزل من قبلی کا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے پہلے ساری کتابوں پہ ایمان لایا۔ اب جو قرآن اترا اس پہ، اس قرآن کے اترنے کے بعد کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں جن کا نام زید بن حارثہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھر سے کھو چکے تھے، بکتے بکاتے حضور کے پاس آ گئے، حضرت خدیجہ نے خریدا، آزاد کر دیا، حضور نے اپنے پاس رکھا۔ ملک شام میں ان کے والد کو پتہ چلا کہ زید ہمارا بیٹا مکہ میں ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے مکہ میں آئے، اپنے ساتھ بھائی کو لائے، بیٹے کو لائے، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے روتے ہوئے عرض کرنے لگے آقا ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، رو رو کے اس کی ماں نڈال ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے، آپ ہمیں ہمارے بچے کو واپس لوٹا دیں۔ حضرت زید بازار گئے ہوئے تھے کوئی سامان لینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید آ جاتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، اور اگر جانے کے لیے تیار نہ ہو تو میں محمد اس پہ سختی نہیں کروں گا، جیسے اس کی مرضی ہوگی۔ حضرت زید آ جاتے ہیں، آ کے حضور نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بتایا۔ حضور نے فرمایا یہ جو سامنے 3 بندے بیٹھے انہیں جانتے ہو؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں، یہ میرے والد صاحب ہیں،
یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چچا ہیں، ملو ان سے۔ ملے، ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، بلا رہے ہیں۔ زید کے والد حضرت حارثہ کہنے لگے ارے بیٹا تیری ماں کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی ہیں، نڈال ہے وہ، جلدی کرو چلو، میں تمہیں ممتا کی چھاؤں میں لے جاؤں، ماں سے ملو، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، تم بھی خوش ہو، اپنے گھر چلو۔ حضرت زید کہنے لگے ابا آپ سے ملاقات ہو گئی ہے نا، بابا بھائی سے بھی ملاقات ہو گئی، چچا سے بھی، اللہ نے چاہا ماں سے بھی ہو جائے گی، لیکن میں محمد کا در چھوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتا۔ جتنا سکون محمد کے گھر میں ملا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنی شفقت ملی ہے، پیار ملا ہے، اے بابا وہ تیرے گھر میں بھی نہیں ملا، وہ اپنی ماں کی ممتا میں بھی نہیں ملا جو رحمت شفقت حضور کے پاس ملی۔ والد دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ارے بیٹا ماں کی ممتا کو چھوڑ کے، باپ کی پدری محبت کو چھوڑ کے غلامی پہ ترجیح دے رہے ہو۔ فرمایا محمد کی غلامی ایسی ہے کہ جس کے ہزاروں غلامیاں قربان کی جا سکتی ہیں، اس غلامی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حارثہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد ہے، اسے میں منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ ارے زید آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو۔ اب کچھ رسم و رواج ایسے تھے قریش والوں میں، مکہ والوں میں، عرب والوں میں، مدینہ والوں میں، جو منہ بولے بیٹے کے لیے لوگوں نے خود ساختہ بنائے ہوئے تھے وہ غلط۔ اب اللہ نے اس کا جب قلع کما کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، فرمایا لوگو تم زید بن محمد کو اپنی طرح تولتے ہو جس طرح تم نے منہ بولے رشتے بنائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا نہیں بنایا۔ محمد نے اس پہ شفقت کا ہاتھ تو رکھا ہے، لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضور کے جتنے بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے، فرمایا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کئی باپ مل جائیں تو اتنی شفقت، اتنی پیار، اتنا محبت نہیں دے سکتے جتنا اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے زید اللہ کے رسول کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، ولکن رسول اللہ، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اس سے اگلی بات بھی سنو، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا صرف اللہ کے رسول نہیں آخری نبی ہیں، صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب مفہوم معنی کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی مثال یوں دی ہے، فرمایا ایک خوبصورت محل ہے، ایک خوبصورت بنگلہ ہے، فرمایا خوبصورت بنا ہوا ہے، سارے کا سارا سجا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ جب چاروں طرف سے بندہ اسے دیکھتا ہے اش اش کر لیتا ہے۔ فرمایا آخری جب کونے میں پہنچتا ہے بندہ دیکھتا ہے اس سے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، فرمایا وہ اینٹ میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ وہ جو انبیاء کا محل تھا، انبیاء کی عمارت تھی، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ فرمایا اس عمارت سے نہ کوئی اب اینٹ نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجنا تھا وہ سارے کے سارے بھیج دیے۔ فرمایا مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا، اب میرے بعد کوئی نبی بولیے نہیں آئے گا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں، تم آخری امت ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، فرمایا سن لو سن لو، 30 ایسے بدبخت آئیں گے جو کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ انہی بدبختوں میں ہمارے اس پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت آیا، اور یہ ایسا بدبخت تھا جس کی نہ شکل تھی نہ عقل تھا، لیکن اس کو انگریز نے نبی بنا کے مسلط کیا، اس لیے کہ پاکستان جب بنا 1947 میں، اب انگریز نے دیکھا یہ مسلمان متحد ہو جائیں گے، یہ مسلمان آپس میں سارے مل جائیں گے، ان کا اتحاد و اتفاق ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت سنی جتنے تھے، دیوبندی جتنے تھے، اہل حدیث جتنے تھے، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے تھے، سارے ایک کلمے کے اوپر
ایک ہو گئے تھے، اور سب کی زبان پہ یہ جاری تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ چیز انگریز کو ہضم نہ ہوئی، اس نے کیا کیا؟ ایک نیا شوشہ چھوڑا، نیا فتنہ چھوڑا، جسے غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ اب اس کو انگریز نے نبی بنا کے کچھ اس کے حواری بھی اس کے ساتھ پیش کیے، کرائے کے لوگ پیش کیے، اس کو پروموٹ کرو۔ اب 1953 میں جس وقت اس کو سامنے کیا گیا، پھر مسلمانوں نے قربانی دی، اور 10,000 مسلمان صرف ایک دن میں لاہور کے اندر شہید ہو گئے ختم نبوت پہ۔ کیوں؟ جس وقت اس نے اعلان نبوت کیا، مسلمانوں کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس میں ہاتھ ڈالنا گویا ہمارے ایمانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس وقت کے علماء نکل آئے روڈوں پہ، انہوں نے احتجاج کیا۔ جس وقت احتجاج کیا، اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے انہیں مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مال روڈ لاہور پہ 10,000 نوجوان شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے۔ اور خود سوچئے ان لوگوں کا ایمان کتنا تھا، اتنے مضبوط ایمان والے لوگ۔ ایک بارات جا رہی ہے، بارات والوں نے دیکھا بھئی یہاں شور ہے، موچی دروازے کے پاس شور کس چیز کا ہے؟ کہا مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب اس بارات کے اندر بوڑھی ماں موجود ہے، اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلا کے کہنے لگی بیٹا ادھر میرے قریب آؤ۔ اس کا سینہ کھولا، اوپر سے 2 بٹن کھولے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے پالا تھا، اور پھر رات کو ہی میں نے خواب دیکھا ہے کہ تو آج کے دن ختم نبوت کے لیے قربانی دیتا ہے، حور کے ساتھ تیرا نکاح ہوتا ہے۔ ارے بیٹا بارات چھوڑو، جاؤ ختم نبوت کے لیے قربانی دو، اور قربانی دے کے جانا، حضور کو جا کے میرا سلام کہنا۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ دلہا جس وقت جاتا ہے، سامنے گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آتی ہے، سینے کے اندر 2 گولیاں لگتی ہیں، شہید ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میرے بیٹی کی قربانی قبول کر لی۔ ایک بوڑھا ہے 6 سال کا، اس کا یتیم پوتا ہے، اسے سینے سے لگایا ہوا ہے، بوڑھے کی زبان پہ یہ جملے جاری ہیں، تاجدار ختم نبوت، وہ 6 سال کا بچہ، بوڑھے نے اس کو سکھایا تم نے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد۔ اب یہ بوڑھا اپنی زبان سے کہتا ہے تاجدار ختم نبوت، 2 دفعہ کہیں، بلند آواز سے کہیں تاجدار ختم نبوت۔ اب وہ بچہ کہتا ہے زندہ باد زندہ باد۔ سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں، بوڑھا کہتا ہے یا اللہ میری شہادت کو بھی قبول فرما، میرے اس پوتے کو بھی قبول فرما۔ پہلے گولی آتی ہے، 6 سال کے بچے کو لگتی ہے، تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ یہ بوڑھا کہتا ہے اے بچے تو نے پہل کر دی ہے، جانا جا کے میرے آقا کو میری طرف سے سلام کہنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں تڑپ جاتی ہے، وہاں ایک عیسائی کھڑا ہے، اس نے دیکھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، کہا یہ محبت میں نے آج تک کسی سے نہیں دیکھی جو یہ دیوانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، جو 1400 سال بعد اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ایک نوجوان ہے کالج پڑھنے کے لیے آیا ہے، جلوس میں شریک ہو گیا، کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، سینے سے لگائی ہوئی ہیں، گولی لگتی ہے ٹانگ میں، کہنے لگا ارے مجھے تم نے ٹانگ میں گولی ماری ہے، میری ٹانگ بھی نبی کی غلام ہے، میرے سینے میں گولی مارو، سینے میں عشق رسول ہے۔